الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن پاک کا انتہائی جامع اور مختصر حصہ جس کے ضمن میں ہر جمعہ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدریجاً تعلیماً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے. اسی عنوان کے ضمن میں شاگردان رسول مدرسہ محمد الرسول اللہ کے طالب علموں کا تذکرہ چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ بھی ان طلباء اکرام میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، اور کچھ باتیں ان کی ذات کے متعلق اختصاراً آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی.
ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اطاعت میں اپنے والد کو جنگ بدر میں قتل کر دیا۔ یہ بات گزشتہ جمعہ بیان ہوئی تھی، اور اسی طرح جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے چہرہ انور سے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں کے ذریعے سے کھینچ کر نکالی، جس کے ضمن میں آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اور ہمیشہ ان 2 دانتوں کی شہادت پر وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ میرے یہ سامنے والے 2 دانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ قربان ہوئے۔ گلشن رسالت کا مکتب رسالت کا ہر پھول عجیب خوشبو رکھتا ہے۔ ہر پھول الگ رعنائی رکھتا ہے، اور ہر پھول کی زندگی میں انسانوں کے لیے الگ الگ خوشبوئیں ہیں۔ سیرت و کردار کے بے مثال کارنامے موجود ہیں، جنہیں سوچ کر اور سن کر انسانیت دھنگ رہ جاتی ہے۔ کہ دنیا میں اس طرح کے انسان بھی موجود تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان کر دیا۔ اور عملی طور پر یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو امت کے لیے قبلہ بنا کے رکھا۔ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اطاعت کا قبلہ صحابہ اکرام ہے۔ اگر کسی شخص نے رسول اللہ کی کامل اطاعت کرنی ہے تو اس کو ایک جہت میں اپنا چہرہ رکھنا ہوگا، ایک سمت میں اس نے اپنے چہرے کو جما کر رکھنا ہوگا۔ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، کبھی بیت اللہ کی طرف منہ ہو اور کبھی
بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو، کبھی دائیں سائڈ بیت اللہ کی طرف ہو، کبھی بائیں سائڈ بیت اللہ کی طرف ہو، اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو وہ کہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تو مشرق کی جانب میں بھی ہے، مغرب کی جانب میں بھی ہے، شمال و جنوب جس طرف منہ کرو اللہ ہی اللہ ہے، لہٰذا ہم جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں اللہ تو سامنے ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ بلکہ اگر کوئی انسان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، اس کا رخ دوسری طرف ہو، تو کوئی بھی شخص جو عام مسلمانوں میں سے ہے وہ بغیر کسی عالم اور مفتی کو پوچھے ہوئے فوراً کہہ دے گا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، پکا کافر ہے۔ اور اس فتویٰ لگانے والے مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اسے کیوں کافر کہا، تو وہ فوراً کہے گا اس کا چہرہ نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں تھا، اور ہم نے اسے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ کہتا ہے خدا تو ادھر بھی ہے۔ عقل سلیم رکھنے والا انسان تو فوراً کہے گا بات تو اس کی ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے اللہ تو مشرق کی جانب میں بھی ہے، مغرب کی جانب میں بھی ہے، شمال و جنوب کی جانب میں بھی ہے، تو جس طرف مرضی منہ کر لو۔ لیکن عقل اسلامی رکھنے والا انسان، شعور اسلامی رکھنے والا انسان، جس کی عقل رسول اللہ کی شریعت کی متبع ہے اور سنت کی تابع ہے، وہ کہے گا بھلے اللہ ہر طرف ہے، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، جو طریقہ امت کو بتلایا، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے۔ اور اگر کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز اور روا ہوتا تو رسول اللہ پڑھتے، عملاً پڑھ کر بتلاتے، اور یہ شخص رسول اللہ کے عمل کے خلاف دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، اس میں سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، یا قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدہ میں جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، التحیات للہ، اللہم صلی علی، سب کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی چیز غلط تو نہیں پڑھ رہا، تو پھر اسے غیر مسلم، کافر اور مرتد کیوں کہا جائے گا؟ آپ میں سے بھی کوئی آدمی ہو مجھ سے پوچھے بغیر اس پہ فتویٰ لگا دے گا بھائی یہ کافر ہے۔ کیوں اسے پاگل، جاہل، کافر، زندیق، ملحد، بے ایمان، لچا، لفنگا، اچکا، ابلیس کا پیروکار کہا جائے گا؟ کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ عبادت کے قبلے سے اس نے منہ پھیر لیا۔ کس سے منہ پھیرا؟ عبادت کے قبلے سے عبادت کرتے وقت منہ پھیر لیا۔ جس طریقے سے بیت اللہ عبادت کا قبلہ ہے، ایسے ہی صحابہ اکرام رسول اللہ کی اطاعت کا قبلہ ہیں۔ جس آدمی کو رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی اسے پہلے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ اب اگر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر
وہ اپنا چہرہ کہیں اور موڑ لے اور وہ کوئی جملہ، اب کوئی عمل، کوئی کردار غیر اخلاقی نہ کرتا ہو، بھلے اس کے عمل میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تو جس طریقے سے بیت اللہ کے طرف منہ کر کے عبادت کرنے والا راہ حق پر ہوتا ہے، اور بیت اللہ سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کر کے عبادت کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا رسول اللہ کا سچا غلام ہوتا ہے، اور صحابہ کرام سے منہ موڑ کر کسی اور طرف منہ کر کے رسول اللہ کی اتباع اور غلامی کرے گا تو وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل میں، یہ جملہ میرا نوٹ رکھنا، ہر عمل میں ہمارا چہرہ صحابہ اکرام کی طرف ہونا چاہیے۔ جو عمل کسی صحابی کے عمل سے مل جائے، جو عمل کسی صحابی کے عمل سے مل جائے، کسی ایک صحابی کے عمل سے مل جائے، امتی اس عمل پر اپنے آپ کو لگا لے، گویا اس نے عمل وہی کیا جو خود رسول اللہ نے کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی سیرت کا عکس تھے۔ کوئی ایک عمل بھی زندگی بھر میں کسی صحابی نے رسول اللہ کی سیرت کے خلاف نہیں کیا۔ یہ جملہ پھر میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں۔ کسی صحابی نے زندگی بھر کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی بات رسول اللہ کی سیرت کے خلاف نہیں کی۔ وہ پابند تھے رسول اللہ کی سیرت کے دائرے کے اندر۔ جہاں کبھی کوئی کتاب والا آپ کو لکھ کر بتلائے نا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی تاریخ کے ورقے میں، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی کتاب میں، وہ جھوٹ لکھے گا، جب بھی لکھے گا جھوٹ لکھے گا، جب بھی لکھے گا بکواس کرے گا۔ صداقت یہ ہے کہ ہر صحابی زندگی بھر اتباع رسول میں اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے تھا، اور امت کو بتلا دیا گیا کہ جب بھی تمہیں اطاعت رسول کرنی ہو، پہلے اپنا چہرہ صحابہ اکرام کی طرف موڑو۔ اطاعت رسول کا قبلہ صحابہ اکرام ہے۔ بولیے کون ہے؟ یہ جو میں شاگردان رسول کی باتیں آپ کے سامنے اصحاب صفہ کے طلباء اکرام کی اختصاراً رکھتا ہوں نا، اسی لیے تاکہ آپ حضرات اپنے ایمان کو بنا سکو اور بچا سکو۔ کوئی پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو جائے۔ میں اپنے کسی عمل کے بل بوتے مجھے امید نہیں کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن اس بات پر مجھے یقین ہے کہ اس منبر پر بیٹھ کر جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں یا سمجھا چکا ہوں، اگر آپ نے سمجھی ہوں اور آپ میں سے کوئی شخص بھی اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر لے گا، اس پر میری نجات ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس منبر پر بیٹھ کر مجھے اپنے سے زیادہ آپ لوگوں کے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح کون ہے؟ شاگرد رسول، شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، سقیفہ بنی سعدہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، لوگو یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے،
ان دونوں میں سے کسی ایک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، بیعت کروں، تو خلیفۃ المسلمین بن جا۔ ابو عبیدہ نے فرمایا عمر کیسی بات کرتے ہو، میں امیر المومنین بنوں، خلیفۃ الرسول بنوں، جبکہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی زندگی میں خود رسول اللہ نے جس شخص کو اپنے مصلی پہ امامت کے لیے کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور آپ کی حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی آپ کے مصلی پہ نہیں آیا۔ اب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، ابو عبیدہ اس مصلی پہ نہیں کھڑا ہوگا، نہ عمر کھڑا ہوگا تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا۔ یہ امین امت ہے، جو حضور نے فرمایا تھا نا لکل امت امین و امین حاذہ الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ اور یہاں جب خلافت کا مسئلہ تھا، پورا ماحول ابو عبیدہ کے حق میں، عمر جیسا انسان بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور امانت کا حق یوں ادا کیا، فرمایا نہیں رسول اللہ کے مصلی پہ رسول اللہ کی زندگی میں جو شخص کھڑا ہو، رسول اللہ کی وفات کے بعد جب تک وہ زندہ ہے وہی اس مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ آگے ہاتھ کیا، جو ہی ہاتھ آگے کیا ابو بکر کی طرف، عمر نے بھی ساتھ ہاتھ ملا لیا، فرمایا ابو عبیدہ کیا کمال کی بات تو نے کر دی۔ دونوں شخصیات نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور پھر سارے کے سارے وہ دانشور صحابہ اکرام، چیدہ ماہرین امت، خیر خواہ امت، اب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ آج جھوٹا کہتا ہے ابو بکر نے خلافت چھینی تھی، ابو بکر صدیق خلافت چھینتا تو مدینے میں قیامت نہ آ جاتی؟ رسول اللہ کے منصب پہ کوئی ناجائز قبضہ کرے، تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ مدینے میں زلزلے نہ لے آتا؟ اگر رسول اللہ کا منصب محفوظ نہیں تو پھر کس کی عزت محفوظ ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، رسول اللہ کا منصب محفوظ نہیں تو کسی اور کا منصب محفوظ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں تو کسی اور کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے؟ اس لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو ہوا، جیسے ہوا، جو ہوا، وہ حق ہوا، برحق ہوا، اور امت کو اپنا چہرہ ان کی طرف کرنا ہوگا جو اس امت کے قبلہ ہیں۔ خلیفہ بن گئے، ادھر خلافت کا اعلان ہو گیا، صبح دیکھا تو ابو بکر صدیق کپڑوں کی تھان کندھوں پہ اٹھائے ہوئے مدینہ سے باہر جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، مسند رسالت پہ بیٹھنے والا بے داغ انسان۔ حضرت عمر راستے میں آئے، عمر نے جب دیکھا کہ ابو بکر کندھوں پہ کپڑوں کے تھان لیے جا رہے ہیں، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے عمر گھر میں بچے بھی ہیں، تجارت کرنے جا رہا ہوں، کپڑے بیچنے جا رہا ہوں، اگر میں یہ کپڑے نہیں بیچوں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کیسے؟ یہ نہیں کہ اب میں خلیفۃ المسلمین بن گیا، اب تو سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اب تو پروٹوکول کی گاڑیاں بھی، پروٹوکول بھی سارا، پیٹرول بھی، ڈیزل بھی، بجلی بھی، اور پھر بڑی بڑی بھینسیں بھی، ساری جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں لا کر وزیر اعظم صاحب کی خدمت پہ مامور کر دو۔ خلیفۃ الرسول ہے، اور عمر بھی تو عمر تھا، کہنے لگے عمر، ابو بکر کپڑے بیچنے جاؤ گے تو خلافت کا منصب متاثر ہوگا۔
تم اب امت کے ذمہ دار ہو، امت کے، لہذا تمہارے لیے تجارت کرنا اور کپڑے بیچنا اب کسی طرح صحیح نہیں جب تک تم اپنے کام میں لگو گے خلافت کے مسئلے پر اور ذمہ داری پہ حرف آئے گا۔ تو ابو بکر نے فرمایا تو پھر گھر میں بچے فاقہ مرے؟ عمر نے فرمایا نہیں، اس کا بھی حل نکالتے ہیں۔ ہاتھ پکڑا اور کہا اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ کون ہے؟ اونچی آواز سے، کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن اس کے پاس چلتے ہیں، چل کے ذرا اس سے مشورہ کرتے ہیں، امارت کا فیصلہ کرے گا۔ خلیفۃ المسلمین کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمر فاروق آ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ نے پوچھا خیریت ہے؟ ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کو لا رہے ہو، خلیفۃ الرسول کو؟ کہا ابو عبیدہ ایک مسئلے میں پھنس گئے ہیں دونوں، یہ تو کپڑے بیچنے جا رہے تھے اور میں نے ان کو وہاں سے روک لیا کہ اگر کپڑے بیچو گے تو خلافت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ اس کا حل نکالیں۔ ابو عبیدہ نے تھوڑی دیر یوں سر جھکایا، پھر فرمایا عمر حل نکل آیا۔ عمر نے کہا جلدی بولو۔ کہا جو مہاجرین میں سے متوسط گھرانہ، ایک درمیانی زندگی گزارنے والا ایک انسان جو اس کے گھر کا خرچہ ہے اور اس کی آمدنی ہے اس کے برابر بیت اللہ میں سے جانشین رسول کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ کتنا؟ بولو کتنا؟ ایک عام درمیانی آدمی کا، ایک عام درمیانی آدمی کا۔ ابو عبیدہ نے امانت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ جانشین رسول، بادشاہ امت، خلیفہ کائنات ابو بکر صدیق کا وظیفہ کس کے برابر ہوگا؟ ایک درمیانی گھر چلانے والے عام مہاجر جیسا۔ اور ہمارے یہاں وزیر اعظم کا کتنا ہوتا ہے؟ کوئی حساب ہو تو آدمی لکھے۔ اچھا MNA کا کتنا ہوتا ہے؟ کبھی بتایا انہوں نے آپ کو؟ ہاں، پورا حلقہ اس کا ہوتا ہے۔ اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے MNA صاحب، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام کی سیرت سے جدا جو لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہیں، کل قیامت والے دن ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، صدیق اکبر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ مدینے کی ریاست میں اعلان ہو جائے، وزیر اعظم جو اپنا ماہانہ خرچہ لے گا وہ اسکول ٹیچر کے برابر لے گا۔ چلو میں مزدور کا نہیں کہتا، اسکول ٹیچر کے برابر لے گا۔ اور جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا پرائمری اسکول ٹیچر کے برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے MNA اور MPA، ان کا جو پرائمری اسکول میں جو پہلی دوسری تیسری کلاس میں ٹیچر پڑھاتے ہیں ان جیسا معاوضہ ہوگا۔ اور یہ جو کانسلر پھرتے رہتے ہیں نا چیئرمین، ان کا چپڑاسی جتنا ہوگا۔ پھر ہم کہیں گے یہ ریاست مدینہ ہے۔ قانون سارے قانون قارون کے، فرعون کے، اور تم کہو ریاست مدینہ۔ یہ امت اتنی سادی نہیں ہے، ہمارے پاس ریاست مدینہ کے نمونے موجود ہیں، صحابہ اکرام کا کردار ہمارے پاس موجود ہے۔ آ جاؤ ابو بکر صدیق کے قدموں میں، اعلان کر دو کہ جس طریقے سے جو معاوضہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے مقرر کیا بیت المال میں سے اور صدیق اکبر نے لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وفات پائی نا ابو بکر صدیق نے وصیت کی فلاں جگہ پر جو میری زمین ہے وہ بیچ کر جتنا معاوضہ میں نے لیا تھا وہ سارا بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ ایک عام متوسط گھرانے سے زیادہ وزیر اعظم
قومی خزانے سے پیسے نہیں لے سکتا، شرعاً ناجائز ہے۔ وہ قومی قاتل ہے۔ اگر تم میں عمل کا جذبہ ہے تو علماء اپنے پاس بٹھاؤ اور ان سے کہو کہ جو مشورہ آپ دو گے ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کی نیت سے بٹھاؤ، پھر دیکھو تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں باہر سے قرض مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان کی معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے، کبھی موقع ملا تو بات کروں گا۔ دوسری بات، ابو خلیفۃ الرسول کہاں جا رہے تھے؟ اونچی آواز، کپڑے بیچنے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ کپڑے بیچو گے تو خلافت کا کام متاثر ہوگا۔ آج بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں یہ مولانا حضرات جو ہے نا، یہ درزیوں کا کام کیوں نہیں کرتے؟ مدرسوں میں ان کو درزیوں کے کام سکھلاؤ، سائیکل سیکھنا ٹھیک کرنا سکھلاؤ، گاڑی ٹھیک کرنا سکھلاؤ، تاکہ نماز بھی پڑھائیں اور اپنا کام بھی کریں۔ اگر علماء کرام ان دھندوں میں پڑھیں گے تو نبی کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ بولیے کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہوتی ہے؟ نبی کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام تعلیم اور تدریس کرتے ہوئے، امامت و خطابت کرتے ہوئے دنیا کی مزدوری اور کاروبار کام نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو دین متاثر ہوگا، نبی کی خلافت متاثر ہوتی ہے۔ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ انبیاء کا وارث علم کو لے کر نکلتا ہے۔ اگر علم کو چھوڑ کر دن کو دکان میں بیٹھے گا تو پھر علم نبوی متاثر ہوتا ہے۔ ہمیں نہ سمجھاؤ اور نہ ہمیں بتلایا کرو کہ جی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، تم ہمارے خیر خواہ نہیں ہو، تم ہمارے دشمن ہو۔ اور الحمدللہ پورے پاکستان میں گھوم لو، علماء اکرام میں سے جو مدرسے کا محتمم ہو یا ناظم ہو یا استاذ ہو، ان کی تنخواہیں آج بھی سنت کے مطابق ہیں۔ سنت کے مطابق تو بہت دور کی بات ہے، موجودہ مروجہ جو ایک گھرانہ متوسط گھرانہ ہے، اس کو جو تنخواہ ہوتی ہے اس سے 6 گنا کم درجہ تنخواہ ان کی ہوتی ہے۔ پرائمری ٹیچر کی کتنے تنخواہ ہے؟ 45,000 تو ہے، کیونکہ کئیوں کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں 45,000 لیتے ہیں۔ 43,000 تو پینشن لے رہے ہیں پرائمری ٹیچر والے، تو 45,000 چلو ہم 45,000 ہی لگا لیتے ہیں۔ کوئی ہے اسکول ٹیچر بیٹھا ہوا یہاں؟ اگر کوئی دوسرا جس کو یہ جانتا وہ سچ تھوڑا ہی بتائے گا میری کیا ہے۔ اور یہاں 10,000 12,000 15,000 ہوتی ہے۔ 15,000 کسی کو مل جائے بڑا خوش ہوتا ہے، میری تنخواہ بہت بڑھ گئی ہے۔ جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھا رہا ہوں؟ کہ اگر علماء کرام دنیاوی دھندوں میں پڑھیں گے تو علم نبوی، جیسے صدیق اکبر اگر اپنے بچوں کے لیے کندھوں پہ کپڑے اٹھا کر لے جاتے ہوئے 10 15 20 منٹ میں، اگر امیر المومنین کے لیے کیا تھا، اعلان ہو جاتا امیر المومنین کپڑے بیچنے آئے، ہر بندہ آ کر لے جاتا امیر المومنین سے، چند منٹوں میں کپڑے بک جاتے۔ لیکن جتنے منٹس وہ وہاں لگاتے اتنی دیر میں خلافت کے امور متاثر ہوتے۔ ابو عبیدہ نے یہاں پر بھی امانت کا حق ادا کیا۔ کس کا حق ادا کیا؟ اور پھر بعد میں صدیق اکبر نے انہیں حمص کی فتح کے لیے بھیج دیا، جاؤ جا کر حمص شہر فتح کرو۔ راستے میں گئے، راستے میں بصرہ فتح کیا، پھر آگے پہنچے جابیہ پہنچے۔ اب وہاں جا کر دیکھا کہ اب ہم نے دمشق کا شہر حمص فتح کرنا ہے، بڑا مرکز تھا اس وقت۔ اطلاع ملی کہ رومی اور شامی بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پیغام بھیجا صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر نے ادھر سے یزید بن ابی سفیان کو، شرجیل کو، عمرو بن العاص کو، اور پھر اسی طریقے سے خالد بن ولید کو بھیج دیا، ان کی مدد کرو۔
یہ سارے لشکر جب پہنچ گئے تو اجنادین فتح کر لیا فوراً، جو حمص سے پہلے فتح کرنا ضروری تھا۔ عظیم لشکر لے کر، عظیم کمانڈر۔ دور فاروقی آ گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، دور فاروقی آ گیا اور یہ شام کے علاقے میں فتوحات کر رہے تھے۔ اچانک وبا پھیلی طاعون کی۔ کس کی؟ کس کی؟ طاعون کی۔ طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت امیر المومنین نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو خط لکھا، عمر فاروق نے، جلدی مدینے پہنچو، مجھے آپ سے کام ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے خط پڑھا تو مسکرائے، کہنے لگے امیر المومنین تو مجھے طاعون سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ تقدیر کا فیصلہ جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا۔ کیا کہا؟ تقدیر کا فیصلہ جو ابو عبیدہ ابن الجراح کے لیے لکھ دیا گیا وہی ہو گیا۔ اگر میرے لیے طاعون کی مرض لگ کر مرنا لکھ دیا گیا تو میں اسی پہ مروں گا، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو میں نہیں مر سکتا۔ واپس خط لکھا کہ امیر المومنین کو جا کر پیغام دے دو کہ میں اپنے لشکر میں بڑا خوش ہوں اور مجھے اپنے اس حکم نامے سے آزاد فرما دیجئے، میں نہیں آ سکتا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کی کیا مجال کہ امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کریں، لیکن امین امت تھے۔ کیا تھے؟ اونچی آواز سے، کیا تھے؟ امین امت تھے۔ امت کی خیر خواہی کرنا ان کا منصبی فرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں واپس نکل گیا اس حالت میں تو قیامت تک لوگ یہ اصول بنا لیں گے کہ جس جگہ پر وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور بندہ بچ جاتا ہے۔ کہیں امت کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے کہ وبا سے بھاگنے سے بندہ بچ جاتا ہے، یہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا امیر المومنین سے فرما دیجیے کہ میں تقدیر پہ راضی ہوں، مجھے معلوم ہے آپ کو کیا کام ہے، آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں، میرے حق میں جو فیصلہ لکھ دیا گیا سو لکھ دیا گیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھیے، دنیا میں کوئی بیماری وجود میں نہیں آئی، قیامت تک نہیں آئے گی جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگے۔ اگر میں جھوٹ بولوں یہ ممبر قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے گا، میں جھوٹ بولوں تو یہ مسجد کا ذرہ ذرہ قیامت والے دن خدا کے دربار میں میرے خلاف گواہی دے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری، کوئی وبا، کوئی عذاب ایسا نہیں آیا جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگے، اور لگ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے قانون انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں یوں ہوتا ہے کہ اللہ ہواؤں میں، فضاؤں میں بیماریاں بھیجتے ہیں، جس انسان کے مقدر میں وہ بیماری لکھی ہوتی ہے اس کو لگ کر رہتی ہے، اس کو اونچی آواز سے، اس کو لگ کر رہتی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے یہی پیغام دیا، میں یہاں اردن کے شہر میں موجود ہوں، میرا لشکر موجود ہے، اور یہاں طاعون میں لوگ باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اگر میں نکل گیا تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ وبا سے بچو اور بھاگو۔ نہ تو ابو عبیدہ وہاں سے نکلے، امیر المومنین کے حکم سے ان کو معذرت کر لی۔ اس سے معلوم ہوا جو بیماری میری قسمت میں لکھی ہے وہ مجھے لگے گی۔ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اونچی آواز سے، اور نہیں لکھی تو باقی یہ بات سمجھنا، ابھی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہاں پر بھی بیماری آئی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں بیماری ہے، بولیو بیماری، اور پھیلی ہوئی بھی ہے، پھیلی ہوئی بھی ہے، اس میں کوئی انکار والی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں یہ تدابیر اختیار کروں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں کروں گا تو نہیں بچوں گا، اس سے بڑا شرک روئے زمین پر کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا شرک روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ، کثرت سے استغفار۔ جب بھی خدا کی ذات کو جلال آتا ہے، غضب کی نگاہ سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں
اور جب انسان استغفار میں پڑے ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، جلال میں آنے والی ذات جمال میں بدل جاتی ہے، اس کا عذاب رحمت میں بدل جاتا ہے۔ اور میں حیران ہوں اپنے ان مسلمانوں پر۔ اب یہ دیکھو نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے مسلمان استغفار پہ نہیں آتے، گناہوں کے ترک پر نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جھوٹے لوگوں کے کہنے پر ماسک تو چڑھا دیتے ہیں، سچے نبی کے کہنے پر سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے۔ جھوٹے لوگوں کے کہنے پر فاصلہ تو درمیان میں رکھ لیتے ہیں، لیکن سچے نبی کے حکم پر کبھی بھی چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے۔ سچے نبی کے کہنے پر کبھی بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، اور جھوٹوں کے کہنے پر سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں جھوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب تخمینے ہیں۔ آج کل انہیں بھی نہیں پتا، جنہوں نے یہ وضع کیا نا تدابیر، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے جو تدابیر وضع کی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی لگتی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں لگتی، کبھی کہتے ہیں لگتی ہے۔ کہ میں یہ نہیں کہتا، حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرو، ساری تدابیر کرو، ماسک پہنو، وہ ہاتھ دھو، جو مرضی کرو، میرے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات، میرا جو اختلاف ہے امت سے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ میں اس پر غلطی پر ہوں، مجھے بتلا سکتے ہو۔ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا جب بھی زمین پر عذاب آتا ہے یہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا غصہ کس سے ٹھنڈا ہوگا؟ صرف استغفار سے؟ میں بتا دیتا ہوں، صرف استغفار سے نہیں۔ استغفار تو جو ہم نے کیا اس پر، جو ہم نے کیا اس پر، اور آئندہ سے ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ رسول اللہ کی سنت بچاؤ کی سب سے بڑی تدبیر ہے۔ بچاؤ کی تمام میڈیکل کے اصول اپنا لو، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، میں دعوت دیتا ہوں کرو، اپناؤ۔ انتظامی امور میں ڈسپلن ہونا چاہیے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن انتظام محمد الرسول اللہ میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارا جسم سنت محمد رسول اللہ کا مرکز بنے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے یہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان اور رمضان۔ ابھی سے آپ تیاری کرو، ابھی سے رمضان کی تیاری کرو۔ رمضان آ رہا ہے، خدا کے غصے کو ہم ٹھنڈا کروائیں گے۔ خدا کے غصے کو کیسے کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 روزے رکھ لیے، 30 روزے 29 بڑے زبردست، بڑا بس غصہ ٹھنڈا۔ رمضان آنے سے پہلے صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، خیرات ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے مال میں سے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ فوراً نکالے، اور جس کا نہیں ہے وہ نفلی صدقات نکالے۔ کیا کرے؟ اونچی آواز سے کیا کرے؟ یہ نہ پوچھیں کرے ہم پہ زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، نفلی صدقات بھی دیا کرو۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے کوئی پابندی ہے نفلی صدقہ دینے پہ؟ یہ جو چور بازاری ہے نا دینی معاملات میں، خدا کے لیے مسلمانوں یہ چھوڑ دو، نفلی صدقے نکالو۔ اور وہ سفید پوش اور عزت دار لوگ تلاش کر لو، ہم رمضان سے پہلے ان کی اتنی مدد ضرور کر دیں گے جس سے ان کا ماہ رمضان متاثر نہ ہو۔ کرو گے؟ اونچی آواز سے کرو گے؟ پورا سال آدمی تنخواہ لے کر جیب میں ڈالتا ہے، 1 مہینے کی تنخواہ قربان کر دیجئے، کون سا مسئلہ ہے؟ چلو ساری تنخواہ نہ صحیح، آدھی تنخواہ قربان کر دو۔ اسی لیے میں مردوں کو کہا کرتا ہوں بیویوں کو اپنی تنخواہ نہ بتایا کرو، وہ پھر حساب لیتی ہیں۔
آدھی تنخواہ بتایا کرو تاکہ جب بھی تمہیں صدقہ خیرات کرنا پڑے نا تو چھپا کر دیا کرو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کئی دفعہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، وہ جی ہم نے صدقہ کیا، بیوی کہتی ہے تجھے اپنے بچے نہیں نظر آتے جو دوسروں کو دیتا ہے؟ واللہ روز اس طرح کے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی بچے تو نظر آتے ہیں، پورا سال کھاتے ہیں، 1 مہینے نہ دیا تھا، اب کیا ہوا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، غرباء کو اپنے آمدنی میں شامل کرو گے؟ ہر سفید پوش آدمی تلاش کرے، 1 سفید پوش، 2 سفید پوش، 3 سفید پوش، اپنے بالکل محلے میں، گلی میں معلومات تو آدمی کر لیتا ہے۔ اور یہ 2-4 منٹ میں ترغیباً لے رہا ہوں، فالتو ناراض نہیں ہونا، چلو کچھ لوگ نماز میں اور شریک ہو جائیں گے، ویسے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھا کرو، سفید پوش تلاش کرو اور ان کو لازمی دو۔ اور دوسری بات میں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف غریبوں کو دو، یہ بھی بات غلط ہے، مدرسوں میں بھی دینے ہیں آپ نے، اپنی آمدنی میں سے آدھا حصہ جو آپ صدقہ خیرات کریں گے آدھا مدرسوں میں دیں۔ ہر علاقے والا اپنے اپنے جو علاقے کے مدرسے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے، نہیں تو قیامت والے دن رسول اللہ پوچھیں گے کہ میرے دین کے اشاعت کے جو مرکز تھے، جو دجال کے فتنے کے مقابلے میں تعلیمات نبوی کے مرکز بنے تھے، ان میں تم نے کتنا حصہ لیا؟ یہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے کی ضرورت، میں ہمارے 2-3 استاد ایسے تھے جن کی تنخواہ میں پورا سال نہیں دے سکا، تو ابھی میں ایک استاد کی جمع کی تو اس میں سے 10,000 کم تھے۔ میں یہ آپ کو اللہ کی رحمت بتلاتا ہوں کہ میں نے اس کو کہا پوری دے دوں، اب 10,000 کم تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے پورے کروں گا، 2 دن لگیں گے 3 دن، تو میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا جی یہ 10,000 روپے آپ جہاں مرضی چاہیں خرچ کر لیں۔ وہ جلدی میں نے اسی لفافے میں ڈالا، میں نے کہا اس کا جو 10,000 تھا وہ مدرسہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے پورا فرما دیا۔ مدرسے کے لیے اللہ یوں مدد کر دیتا ہے، لیکن اس مدد کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ اللہ کیسے کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ دا کام ہے نا، اللہ خود ہی کر سی۔ کبھی بھی اللہ خود آ کر نہیں کرتا، وہ آپ جیسے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، کل آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی بخشش فرمائیں گے، غرباء کی خدمت کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی بخشش فرمائیں۔ یہ 2 شعبے ہمارے ذمہ ہیں، کتنے؟ غرباء، مساکین، فقراء، سفید پوش، ان کو دینا بھی ضروری ہے، اور دین کے اشاعت کے مراکز، مدارس کو دینا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب